جزاک اللہ میں کھانی ہاں جڑی لذت ایندے وچ ہے او کہیں شبئی چھے کہیں شہج کہنی سبحان اللہ اللہ رزق حلال دے ہر کہیں کو اچھا کوتاں دی بیٹا پھول کیڑی کلاس وچ ہیں 1 کلاس وچ اے گنڑے بدے نے اب چاچا کڑے کتھوں آئے وے یہاں باس پوری ماشاءاللہ چنگا بھلا ٹوٹا ہے اے ڈھوسوں تو سکل لے آئے تو انر بیا کوئی کہنی میرا میاں ہے او بٹھے دے گیا وا تو ناسی دی بٹھے دی چلو ماشاءاللہ اتھا جہاں کچھ ٹائم لا کے والی تھا تو نہ لا کے اللہ تہاڈی رزق وچ برکت رہے ہاں گی نو میری طرف کوئی پھل اللہ تعالیٰ تہاڈی رزق حلال وچ برکت پاوے تہاڈے خامن تو پھل دینے کیا نہیں دینا چلو اج تو سونک پڑی وے ٹھیک ہے ان کو کہا آج محنت مزدوری دی جوہارے تے میں تا کو اے حلال کمائی دا تحفہ دینی پیاں ٹھیک ہے السلام علیکم کدے ویندے پے وے آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے مزدوراں دی آج مزدوراں دی جوہارے پہ مزدور چھٹی کریں آرام کریں بل اے حکومت کو پوچھو آج کے دن کو مزدوروں سے ہمدردی کے لیے منسوب کیا جاتا ہے 1 مئی عالمی یوم مزدور کہلاتا ہے کیا واقعی یہ محنت کشوں کا دن ہے اس دن اگر ان کو ملنے والی فیورز اور ان کے حقوق کی بات کریں تو کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا بلکہ سرکاری تعطیل کی وجہ سے عام چھٹی ہونے کی وجہ سے ان کی وہ جاب جو آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے ہاں یہاں کھیتوں میں کہ جہاں کام اور چھٹی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تازی کمائیں گے تو ہی کھا سکیں گے مزدور مرد عورتیں آج بھی کام کر رہے ہیں حالانکہ خواتین کی مزدوری کا میدان باہر نہیں گھر ہے یہ اسلام سکھاتا ہے لیکن کیا کریں کہ حلال رقمہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے 1 کلو بھنڈی تولنا کتنی مشقت کا کام ہے نرم و نازک ہاتھ جب موسم اور ماحول کی سختی اور پھر سپرے اور پھر کانٹے اس سب کے بیچ میں جب بھنڈیاں توڑتے ہیں تلواتے ہیں تو بس 100-200 بڑی حد 300 ہی گھر لے جاتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے اس حلال لقمے سے کوئی افضل لقمہ نہیں ہے اس سے دوسرے مرچ مسالے آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی سبزی انہیں ساتھ مل جاتی ہے جو گھر جا کے یہ پکاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں یقین کریں یہ بچے حلال کھاتے ہیں تو حلال بولتے ہیں حلال نظر آتا ہے جبکہ امیر زادوں کے بادشاہوں کے سیاستدانوں کے بچے جو کھاتے ہیں پھر وہی دکھتا ہے نہ اپنی ذات کے نہ رب کے نہ ہی والدین کے کسی کے نہیں ہوتے میں حیران و پریشان ہوتی ہوں کہ جس اولاد کی خاطر آپ حرام کمائی کرتے ہیں اسی حلال کمانے سے وہ باغی سرکش فرعون بن جاتی ہے کیا فائدہ اس چمکتے یا ذائقے دار لقمے کا کہ جو نافرمانی بیماری پریشانی کا سبب ہو اسی لیے اللہ نے بہت سارے نیک اعمال سے پہلے جو لوگوں کو حکم دیا وہ حلال کمائی کا دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یہی شیطان کی پیروی سے بچنے کا راستہ ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کا تو ذریعہ یہی ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے زیادہ کمائی دکھائے اور تمہیں حلال سے دور لے جا کر اپنا تابعدار غلام اور رب کا نافرمان بنائے اسی لیے انبیاء علیہم السلام اتنی عبادتوں دعوت تبلیغ کے باوجود حلال کے لیے خود کماتے پسینہ بہاتے محنت مزدوری تک کرتے اور پھر وہ لقمہ کھاتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حرام کھایا ہوگا تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مزدوروں کے عالمی دن پر میں مزدوروں کو خوشخبری سناتی ہوں پریشان نہ ہوں آپ تو انبیاء کے قریب ہیں کئی لحاظ سے حلال کھانے کی وجہ سے بھی اور غرباء میں شمار ہونے کی وجہ سے بھی بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کرے اور کھائے اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے نبوت بادشاہت اور بہت ساری خوبیوں اور فضیلتوں سے نوازا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے
کانا یأکلو من عملی یدی، کچھ دستکاری کرتے اور اس کی کمائی کھاتے۔ مزدور کی حلال کمائی کے لقمے سے ذائقے دار شان والا کوئی لقمہ نہیں، ذائقے چیزوں میں نہیں ہوتے، نہ مرغ مسلم، نہ میٹھے پھیکے رنگ برنگے انواع و اقسام کے کھانے، بلکہ یہ تو اللہ نے زبان کی تہ میں چھپا رکھے ہیں، جو صرف اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو حلال سے پیٹ بھرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی اچار اور چٹنی اور روکھی اور باسی روٹی کھانے والے شکر اور خوشی کے جذبات سے سرشار نظر آتے ہیں، اور کوئی دسترخوان پر انواع و اقسام کے رنگ برنگے میٹھے پھیکے کھانے ہونے کے باوجود ہاتھ روکتے، مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے بین کر رکھا ہے نہیں کھا سکتے، اور منہ بسوڑتے نظر آتے ہیں، ہضم تک نہیں ہوتا۔ یہ رب کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ مزدور جو حلال کماتا ہے پھر پتھر بھی کھاتا ہے تو ہضم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی باڈی سے وہ محنت کا کام لیا، شقت اٹھائی، خوب بھوک لگی اور پھر کھایا تو وہ ہضم بھی ہوا اور اثر بھی ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یکم مئی کو یوم مزدور کے طور پر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو احزاب کے دن جو آپ نے خندق کھودی، بتائیے کہ آج کون سا لیڈر یوں محنت مزدوری کرتا ہے؟ جب صحابہ کی بس ہو گئی کہ آگے ایسی چٹانیں آئی کہ ہم کھدائی نہیں کر سک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال پکڑی اور 3 ضربیں چٹان پر ماری، ہر ضرب پر ایک چمک نکلی۔ پہلی ضرب پر کسریٰ اور اس کے ارد گرد کے شہروں کی فتح کی خوشخبری ملی، دوسری ضرب ماری تو قیصر اور اس کے ارد گرد کے شہروں کی فتح کی خبر ملی، اور تیسری ضرب پر بغیر جنگ کے امن اور خوشحالی کی خوشخبری ہے۔ آج ہماری غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی جو وجہ ہے، ان میں سے یہ سب سے بڑھ کے ہے کہ ہم من حیث القوم مفت خوری، ہڈ حرامی اور حرام کمائی کے عادی ہو گئے ہیں، جس وجہ سے اللہ نے وسائل بھی محدود کر دیے، اغیار کو ہم پہ بطور سزا مسلط کر دیا، اور ناخلف لوگ ہمارے حاکم ہوئے۔ بھی اتنی مہنگائی، بے روزگاری کے باوجود یہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے۔ جس گھر سے بھی عورتیں مرد فصل کاٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ روز کی سبزی روٹی ہو جاتی ہے، بلکہ سال کی گندم بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر ہماری ہڈ حرامی، مفت خوری اور گداگری، یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ اور رسوائی کا سبب ہے۔